السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ فریال خان کا ناول کبھی تیرے دل میں بسا کروں، لاسٹ ایپیسوڈ۔ سارم کے سامنے جو کچھ بھی میں نے بتایا وہ آدھی بات تھی۔ اس نے نیا انکشاف کیا۔ کیا؟ تو پھر پوری بات کیا ہے؟ اسے تجسس ہوا۔ اریبہ چاہتی تو وہ ڈیلیوری تک کا انتظار نہیں کرتی خودکشی کے لیے، وہ بہت پہلے ہی اپنے ساتھ اپنے بچے کی بھی جان لے لیتی، پر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ اس بچے کو جنم دینا چاہتی تھی۔ اس نے سارم کی وجہ سے خودکشی نہیں کی تھی، وہ اپنی طرف سے اسی وقت سارم کی بے وفائی پر مٹی ڈال کر آگے بڑھنے کا ارادہ کر چکی تھی جب سارم نے اسے چھوڑنے کی بات کی تھی، مگر آنٹی کی ڈیتھ نے اس کی ہمت توڑ کر اسے گناہ کے احساس میں مبتلا کر دیا۔ اس نے خودکشی اس لیے کی تھی کیونکہ وہ خود کو فرحت آنٹی کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ اگر آنٹی کو کچھ نہ ہوتا تو شاید وہ بھی زندہ ہوتی، اسی لیے اپنے بے قصور بچے کو میرے حوالے کر کے وہ چلی گئی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس جیسی نافرمان بیٹی کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اریبہ کی آخری خواہش یہ نہیں تھی کہ میں عریش کی پرورش کروں، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ عریش کو سارم کے حوالے کر دوں۔ عریش دنیا میں اپنے اسی اصلی باپ کے نام سے پہچانا جائے جس نے ایک وقت پر اسے اپنانے سے انکار کیا تھا۔ اسے معلوم ہو کہ اس کا باپ کون ہے، اور دیکھو خدا کی قدرت کہ وہ خود ہی اس کے لیے تڑپتا ہوا آ گیا۔ اب اس نے اصل بات بتائی جسے سن کر وہ حیران ہوا۔ تو جب اریبہ خود بھی یہی چاہتی تھی تو پھر تم عریش کو سارم کے حوالے کیوں نہیں کر رہی؟ اس نے حیرت کو الفاظ دیے۔ کیونکہ میں اسے تڑپانا چاہتی ہوں جیسے اس نے اریبہ کو تڑپایا تھا، اس نے زہر خندہ لہجے میں اپنا ارادہ بتایا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، سارم تو تڑپے گا ہی، پر ساتھ میں عریش کو بھی تکلیف ہوگی جو کب سے اپنے باپ کے لیے بے قرار ہے، اور یہ تمہاری دوست کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی کہ تم اس کی آخری خواہش بھی پوری نہیں کر رہی۔ اس نے دوسرے پہلو کی جانب توجہ دلائی۔ میں نے یہ کب کہا کہ میں اس کی آخری خواہش پوری نہیں کروں گی؟ ضرور پوری کروں گی۔ اگر مجھے ایسا نہ کرنا ہوتا تو میں کبھی عریش کا سارم سے غائبانہ تعارف کروا کر اسے نہ بتاتی کہ وہ اس کا باپ ہے، پر اتنی جلدی اتنی آسانی سے سارم کو عریش نہیں ملے گا۔ اب اسے تھوڑا اور تڑپنے دو۔ وہ بضد تھی۔ تم زیادتی کر رہی ہو عافیہ، سارم نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کا فعل ہے، پر ایک باپ کو اس کے بیٹے کے لیے تڑپا کر تم اپنے اعمال کیوں خراب کر رہی ہو؟ اس نے دوسرے طریقے سے احساس دلایا۔ کیونکہ وہ آج بھی صرف اسی لیے تڑپتا ہوا ہے کہ اس کا ذاتی مفاد ہے۔ اگر اس کی اولاد ہوتی، وہ اپنی زندگی میں خوش ہوتا، کیا تب بھی وہ عریش کے لیے ایسے ہی آتا؟ اس نے تلخی سے سوال اٹھائے۔ ہاں، وہ تب بھی آتا۔ تبریز کے اٹل جواب پر وہ حیران ہوئی، کیونکہ یہ بات اسے آج پتہ چلی کہ اس کا بیٹا اس دنیا میں موجود ہے، جبکہ اریبہ کو وہ پچھلے 7 سالوں سے ڈھونڈ رہا ہے۔ اسے اریبہ کو چھوڑتے ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ واپس پلٹا تھا اس کی جانب، مگر اس کے ڈیڈ نے اس سے غلط بیانی کی۔ اس سے کہا کہ اریبہ اچھی خاصی رقم لے کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے، اور جب اس نے ڈیڈ کے سامنے اریبہ سے شادی کا انکشاف کیا تھا تب گھر جائیداد سے آنکھ ہونے کے خوف کی وجہ سے اس کے ارادے ڈگمگا گئے، ورنہ جس اریبہ سے اس نے محض وقت گزاری کے لیے شادی کی تھی اسے اتنی انسیت ہو چکی تھی کہ وہ اسے بیوی بنا کر رکھ سکتا تھا۔ ہاں، یہ درست ہے، غلطی سارم کی تھی کہ اس نے باپ کے سامنے ہمت نہیں دکھائی، وہ بزدل ثابت ہوا، مگر جلد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اریبہ مر چکی ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا بیٹا دنیا میں آ چکا ہے، مگر پھر بھی گزرتے وقت کے ساتھ وہ اریبہ سے ملنے کے لیے تڑپنے لگا ہے۔ اس نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا پر وہ کہیں نہ ملی۔ اگر آج سارم کی اکثر سے بھی کوئی اولاد ہوتی تو وہ تب بھی عریش کے لیے ایسے ہی تڑپتا، کیونکہ عریش صرف اس کا بیٹا نہیں بلکہ اس اریبہ کی آخری نشانی ہے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ اس نے بھی مضبوط دلائل دیتے ہوئے حیران سی عافیہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اور جب کل کو بڑے ہونے کے بعد عریش کو پتہ چلے گا کہ اس کے باپ کی وجہ سے اس کی ماں نے خودکشی کی تھی، تب کیا عزت رہ جائے گی اس کی نظروں میں سارم کی؟ عافیہ نے پل بھر کے توقف کے بعد سنبھلتے ہوئے دوسرا سوال اٹھایا۔ ہاں، اگر کبھی اسے یہ بات پتہ چلی تو وہ ضرور سارم سے بددل ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے بھی افسوس بھرا سوال آئے گا کہ کیا وہ اپنی ماں کے لیے اتنا بھی اہم نہیں تھا کہ وہ اسی کے لیے جی لیتی جو اسے اس کی باپ کی طرح دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلی گئی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے؟ اس نے بھی ترکی بترکی سوال اٹھاتے ہوئے وہ پہلو اجاگر کیا جس پر عافیہ کا اب تک دھیان نہ گیا تھا۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ عریش کی نظروں میں اس کے ماں باپ کو بھرم قائم رہنے دیا جائے۔ اگلے ہی پل اس نے خود حل پیش کیا جس پر وہ کچھ نہ بولی۔ تمہیں پتہ ہے سارم سے میری ملاقات بھی کچھ دنوں پہلے مسجد میں ہوئی تھی۔ وہ دعا مانگتے ہوئے کافی رو رہا تھا، تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ پھر اس نے اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کیا۔ سچ میں عافیہ، وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے، اور اتنی شرمندگی پر، اتنی معافی پر تو رب بھی معاف کر دیتا ہے، تو پھر تم کون ہوتی ہے اسے سزا دینے والی؟ سزا و جزا کا اختیار صرف اللہ کو ہے، ہم انسانوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔
جس طرح ہم اپنی غلطیوں پر اللہ سے درگزر اور معافی کی امید رکھتے ہیں، ویسے ہی سامنے والے کو بھی معاف کرنے کی وجہ اس کی غلطی پر اصول پسند ظالم جج کیوں بن جاتے ہیں؟ اس کے آخری سوال کا وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ کیوں جب ایک انسان گمراہی کا راستہ چھوڑ کر معافی مانگ کر سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کرتا ہے تو بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے پھر سے اس کا گناہ گار ماضی کھینچ کر اس کے منہ پر مارتے ہیں؟ وہ اریبہ کا گناہ گار ہے، اور جب خود وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ عریش کو اس کے حوالے کر دیا جائے تو پھر یہ بیکار کی ضد بحث کیوں؟ وہ اب بھی لاجواب تھی۔ قصوروار گناہ گار اریبہ اور سارم دونوں تھے، بلکہ سارم اس سے کئی گنا زیادہ گناہ گار تھا، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ سارم نے غلطی کا احساس ہونے پر توبہ کی، رب کی بارگاہ میں گر کر معافی مانگی، اور آج تک مانگ رہا ہے اس امید پر کہ کبھی تو وہ رب رحمان اسے معاف کر کے سکون بخشے گا۔ مگر اریبہ نے غلطی کا احساس ہونے پر معافی کی امید پر توبہ نہیں کی، اور رب کی رحمت سے مایوس ہو کر چلی گئی۔ اگر سارم اسے چھوڑ گیا تھا تو بھی وہ اس پر مٹی ڈال کر آگے بڑھتی، اپنی غلطی پر رب سے معافی مانگتی۔ اس کی ماں بھلے نہیں رہی تھی، مگر تمہاری صورت ایک ہمدرد دوست تھی نا اس کے پاس، جسے وہ اپنا سہارا بنا سکتی تھی، دکھ درد بانٹ سکتی تھی۔ تم بتاؤ کہ تم نے دن رات اس کی دل جوئی کرتے ہوئے ہمت نہیں دلائی ہوگی کہ تم اس کے ساتھ ہو، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ پھر سے سنبھل سکتی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے تم نے ایسا ضرور کیا ہوگا، مگر اس نے خود ہی کوشش نہیں کی مایوسی سے باہر آنے کی۔ اس نے چھپ کر ہی صحیح مگر نکاح کیا تھا، اس کی اولاد حرام نہیں تھی، وہ اپنی جائز اولاد کو جنم دے کر اس کی پرورش کرتی، اسے اچھا انسان بناتی، تو کیا حالات نہیں سدھر سکتے تھے؟ ہم میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ اتنا برا ہوا نہیں ہوتا جتنا برا ہم خود اپنے ساتھ کر لیتے ہیں، وہ بھی انہی بے وقوف لوگوں میں سے ایک تھی۔ اریبہ کے ساتھ اتنا برا نہیں ہوا جتنا اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ساتھ کر لیا۔ جو رب 7 سال کی تڑپ کے بعد سارم جیسے گناہ گار انسان کو اپنی اولاد کے روبرو لے آیا، اسے ایک محبت کرنے والی بیوی دی، کیا وہ رب معافی مانگنے پر، اچھی امید لگانے پر اریبہ کو نہیں نوازتا جس سے نادانی میں غلطیاں ہوئی؟ وہ پے در پہ چپتے ہوئے لہجے میں سوال کر رہا تھا اور وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ اس کی بات واقعی درست تھی کہ جتنا عرصہ اریبہ اس کے ساتھ رہی تھی، عافیہ نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی اسے مایوسی سے باہر لانے کی، حتیٰ کہ سائیکالوجسٹ کے پاس تک لے کر گئی تھی، مگر اریبہ نے شاید خود کو خود سے معاف نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ یہ صرف اریبہ کی بات نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص اریبہ کی طرح ہی مشکلوں میں بہت جلد رب کی رحمت سے مایوس ہو کر زندگی کا خاتمہ کرنے پر آ جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سارم کی طرح غلطی قبول کر کے رب سے معافی کی امید لگا کر جیتے ہیں، اور جنہیں اللہ سے اچھی امید ہوتی ہے نا، اللہ انہیں ایسے ہی نوازتا ہے جیسے سارم کو عریش سے ملایا ہے۔ اس نے حقیقت کا آئینہ دکھایا جس میں یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اریبہ نے اپنے ہاتھوں خود کو اپنے گناہ سے زیادہ بڑی سزا دی ہے۔ اس کی بربادی میں سب سے اہم کردار خود اس کا اپنا تھا۔ تبریز کے خاموش ہونے کے بعد دونوں کے درمیان گہرا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ عافیہ کے سنجیدہ سپاٹ تاثر سے اس کی کیفیت کا اندازہ لگا پانا مشکل تھا۔ تبھی بہت زور سے بادل گرجے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے موٹی موٹی بوندیں گرنا شروع ہو گئی۔ عافیہ نے پہلے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، پھر بنا اس سے کچھ کہے واپس نیچے چلی گئی، جبکہ وہ وہیں کافی دیر بارش میں بھیگتا رہا۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجب ہے نماز عشق کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ اقبال۔ کمرے کی بڑی لائٹس بند تھیں، بس ایک 0 پاور کا نائٹ بلب جل رہا تھا، اسی لیے بارش کے باعث کڑکتی بجلی کی روشنی وقفے وقفے سے کھڑکی کے ذریعے کمرے میں آ رہی تھی، جہاں سارم پیر بیڈ سے نیچے لٹکائے سیدھا لیٹا خالی خالی نظروں سے چھت کو تک رہا تھا۔ کوئی اسے دیکھ کر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ان چند سالوں پہلے تک اس نے شہزادوں جیسی پرآسائش اور بے فکر زندگی جی ہوگی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، ہر زوال کو ایک دن عروج نصیب ہوتا ہے اور ہر عروج کو زوال پذیر ہونا ہوتا ہے، مگر اسے لگ رہا تھا کہ 7 سالوں سے اس کی زندگی جیسے زوال میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ اب تک کوئی ایسا دن نہیں گیا تھا جب تک اس کی آنکھ سے ندامت کا آنسو نہ نکلا ہو، مگر لگتا تھا اس کی معافی کی التجا عرش سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ پہلے ہی اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، اور اب اس کا آخری سہارا اس کی بیوی بھی اس سے خفا ہو گئی تھی جس نے اب تک مشکلوں میں اسے سنبھالا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کے کنارے سے قطرہ قطرہ آنسو بہے جا رہے تھے، اور اب وہ تھک گیا تھا رو رو کر۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس قصے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا اور آنکھوں سے خاموش آنسو ٹپ ٹپ نکلے جا رہے تھے۔ مطلوبہ چیز ہاتھ آنے پر وہ دروازہ بند کرتا گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بلیڈ تھا، اس نے دائیں ہاتھ سے بلیڈ پکڑ کر کلائی پر رکھا۔ آنسو میں مزید روانی آ گئی تھی، اور اگلے ہی پل سارم! اچانک اقصیٰ حلق کے بل چلاتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ اقصیٰ نے اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے ہاتھ سے بلیڈ چھینا۔ چھوڑ دو مجھے میرے حال پر، مر جانے دو مجھے، شاید تبھی سکون ملے گا۔ اس نے دیوانہ وار کہتے ہوئے اسے دوبارہ بلیڈ لینا چاہا، جسے اس نے اچھال کر دور پھینک دیا۔ اور آپ کے بعد میرا کیا ہوگا یہ سوچا؟ اس نے دو بدو سوال کیا۔
تم بھی سکون میں آ جاؤ گی۔ مجھ جیسے گناہگار انسان کے ساتھ اذیت میں ہی ہو جسے دنیا معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ دنیا نہیں کرتی تو نہ کرے، اللہ تو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان معاف نہیں کرتے جیسے تم نے نہیں کیا۔ اس کے آنسو تواتر سے بہے جا رہے تھے۔ میں نے بھی معاف کر دیا ہے۔ اقصیٰ نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر کہا تو ضبط کا پیمانہ لبریز ہونے پر وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ مجھے میری انا سے زیادہ میرا شوہر عزیز ہے، اس نے بھی پرنم آنکھوں سے کہتے ہوئے اسے خود میں بھیج لیا جو اس کی باہوں میں بری طرح ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ غم زندگی تیری راہ میں، شب آرزو تیری چاہ میں، جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں، جو بچھڑ گیا وہ ملا نہیں۔ میری بزم دل تو اجڑ چکی، میرا فرش جاں تو سمٹ گیا، سبھی جا چکے میرے ہم نشیں مگر ایک شخص گیا نہیں۔ انتخاب۔ نیا دن پھر سے نکل کر اب صبحانی شام میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کل پوری رات بارش ہونے کی وجہ سے موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا اور ہر چیز نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ تبریز ابھی تھوڑی دیر قبل ہی آفس سے واپس آیا تھا۔ آج وہ جلدی فارغ ہو گیا تھا، ورنہ اکثر مغرب کے بعد گھر آتا تھا۔ وہ بھی فریش ہو کر آیا ہی تھا کہ ڈور بیل بجنے پر وہ دروازہ کھولنے آ گیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کے لیے پکوڑے بھیجے ہیں مما نے۔ حسب معمول عریش کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں پکوڑوں کی پلیٹ تھی جو غالباً مثبت کی مناسبت سے عافیہ نے عریش کے لیے بنائے تھے تو اسے بھی بھیج دیے۔ وعلیکم السلام، اب اندر آ جاؤ، تبریز نے اسے پلیٹ لیتے ہوئے کہا اور دونوں ساتھ ہی کچن میں آ گئے۔ آپ کھاتے ہو پکوڑے؟ وہ پلیٹ خالی کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا۔ جی بہت شوق سے، یہ مما نے اسپیشل میرے لیے تو بنائے تھے، اس نے فخر سے بتایا۔ واہ بھائی، آپ تو بہت لکی ہو، وہ رشک آمیز انداز میں بولا۔ ٹنگ ٹونگ، اس سے قبل عریش کوئی جواب دیتا ڈور بیل بج گئی۔ اب کون آ گیا؟ وہ کہتا وہ گیٹ کھولنے کے لیے گیا۔ سارم تم؟ وہ گیٹ کھولتے ہی حیران ہوا۔ ہاں میں، تم نے بات کی عافیہ سے؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں کی تو تھی، پر میں نے کہا تھا نا اب جب میں تمہیں بلاؤں گا تب آنا۔ وہ اس کے اتاولے پن پر سٹ پٹا گیا۔ یار مجھے صبر نہیں ہو رہا تھا اس لیے آ گیا میں، بلا عافیہ کو، اس سے دوبارہ بات کرتے ہیں۔ وہ ٹلنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا۔ پاپا آپ آ گئے؟ تبھی تبریز کے پیچھے صحن میں آیا عریش گیٹ پر کھڑے سارم کو دیکھ کر خوشی سے چلایا۔ اس کے پکارنے پر سارم بھی اندر آ گیا۔ ہاں بیٹا، وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں کل بھی اتنی دیر آپ کا انتظار کرتا رہا تھا پر آپ نہیں آئے تھے، اس نے معصومیت سے شکوہ کیا۔ اب تو آ گیا نا، اور میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں، سارم نے کہتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ سچی پاپا؟ وہ خوش ہو گیا۔ بالکل سچ۔ سارم نے اسے خود میں ایسے بھینچا جس سے کتنی قیمتی شے حاصل ہو گئی ہو، اور واقعی اس کے لیے قیمتی تھا، اس کی عمر بھر کا اثاثہ تھا، اس کی اریبہ کی آخری نشانی تھا۔ تبریز خاموشی سے کھڑا باپ بیٹے کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی کسی نے بازو سے پکڑ کر عریش کو سارم سے دور کھینچ لیا۔ اس اچانک حملے پر دونوں چونک گئے۔ میں نے کہا تھا نا دور رہو میرے بیٹے سے۔ عافیہ نے غصے سے عریش کو اپنی جانب کھینچا جو اپنے صحن سے سارم کی آواز سن کر وہاں آ گئی تھی۔ یہ تمہارا نہیں میرا بیٹا ہے۔ سارم نے واپس اسے اپنی جانب کھینچا۔ اچھا ابھی تمہارا بیٹا ہو گیا؟ تب خیال نہیں تھا اپنے بیٹے کا جب ٹھکرا کر گئے تھے اسے۔ اس نے طنز مارتے ہوئے واپس عریش کو اپنی جانب کھینچا۔ دیکھو تم بار بار گزری باتیں مت دہراؤ، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے شرمندہ ہو کر معافی مانگ لی، اب تم بات کو بڑھاؤ نہیں ورنہ مجھے مجبوراً دوسرا راستہ اختیار کرنے پڑے گا، ابھی عزت سے کہہ رہا ہوں سمجھ جاؤ۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ میں اریبہ نہیں ہوں جو تم سے دب جائے گی، کر لو جو کرنا ہے تمہیں، میں بھی دیکھتی ہوں تم کیسے عریش کو لے کر جاتے ہو۔ اس نے بھی بے خوف و خطر چیلنج کیا۔ 7 سال اکیلے دنیا کا مقابلہ کرنے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ بہادر ہو چکی تھی، کیونکہ واقعی وہ مایوس سی اریبہ نہیں تھی، وہ نڈر سی عافیہ تھی۔ تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ بچے کا تو لحاظ کرو۔ تبھی تبریز نے مداخلت کرتے ہوئے ٹوکا۔ بچے کو بھی پتہ چلنا چاہیے اس کا باپ کتنا عظیم انسان ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ عریش بیٹا ابھی آپ گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آپ کو بلاتا ہوں۔ تبریز نے خود ہی اسے وہاں سے ہٹانا چاہا۔ نہیں پاپا پھر چلے جائیں گے۔ وہ انکاری ہوا۔ نہیں جائیں گے، میں بول رہا ہوں نا، میری بات پر یقین ہے نا آپ کو؟ میں نے کہا تھا نا ہم مل کر کیٹ ہاؤس بنائیں گے، اور پھر بنایا بھی تھا۔ تبریز نے اس کی جانب جھک کر پیار سے قائل کرنا چاہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بس ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، پاپا آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے، آپ ابھی اچھے بچوں کی طرح گھر جاؤ۔ اس نے پیار سے اس کا گال پچکارا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بجھے چہرے کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اور تم دونوں اندر آؤ، پورے محلے کو مت سناؤ۔ اب وہ ان کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ سے عافیہ اور دوسرے ہاتھ سے سارم کا بازو پکڑا اور دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ لڑو اب جتنا لڑتا ہے، اس نے طنزیہ انداز میں اجازت دی۔ یار تبریز، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، یہ عافیہ ہی بلا وجہ بات کو بڑھا رہی ہے، اگر یہ سیدھی طرح سے عریش کو میرے حوالے کر دے تو اتنا تماشا ہی نہ ہو۔ سارم نے زچ ہو کر وضاحت کی۔ میں کر رہی ہوں تماشا؟ اور جو تم نے اریبہ کی زندگی کو تماشا بنا کر رکھ، بس بہت ہو گیا۔ تبریز نے یکدم اونچی آواز کے ساتھ اس کی بات کاٹی جس سے بے ساختہ دونوں چونک گئے۔ اگر اتنا ہی خیال ہے نا اپنی دوست کا تو ابھی اسی وقت بنا کوئی ضد بحث کی عریش کو سارم کے حوالے کر دو، یہی تھی نا تمہاری دوست کی آخری خواہش؟
تو اب اپنی دوستی کا ثبوت دو اور اس کی آخری خواہش پوری کرو۔ تبریز نے اسے کھلم کھلا چیلنج کیا، جس پر وہ حیران رہ گئی۔ کیا مطلب آخری خواہش؟ اب سارم کھٹکا۔ مطلب اریبہ چاہتی تھی کہ عریش کو تمہارے نام کی پہچان ملے، وہ تمہارے بیٹے کے طور پر جانا جائے، کیونکہ یہ عریش کا حق تھا، اس لیے اس نے خودکشی کرنے کے لیے اس کی پیدائش تک کا انتظار کیا۔ اس نے اصل بات کا انکشاف کیا، جسے سن کر وہ بھی دنگ رہ گیا۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ مجھے اس کی وہ دلخراش چیخیں نہیں بھلائی جاتی۔ میری نظروں کے سامنے سارم کو دیکھ کر بار بار اس کا آگ میں جلتا وجود آ جاتا ہے، جس سے میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ وہ ایک دم روتے ہوئے حلق کے بل چلائی، جس کے باعث سارم اور تبریز ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ عافیہ پلیز خود کو سنبھالو اور یہاں بیٹھو۔ تبریز نے نرمی سے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے نہیں بیٹھنا۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا بیٹھو۔ مجبوراً تبریز نے اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ کمرے کی خاموش فضا میں اب بھی اس کی ہلکی ہلکی سنسکیاں گونج رہی تھی۔ تبھی سارم آہستہ سے آگے آیا اور عافیہ کے پیروں کے پاس آ کر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ دیکھو عافیہ، میں مانتا ہوں ساری غلطی، سارا جرم، سارا گناہ میرا تھا۔ میری وجہ سے سب کچھ ہوا، اور جتنی تکلیف تمہیں اریبہ کے جانے سے ہوئی، اس سے زیادہ تکلیف، دکھ اور ملال مجھے ہے کہ میں اس کا مجرم تھا اور اس سے معافی بھی نہ مانگ سکا۔ اس لیے اب اس بات کا ازالہ میں تم سے معافی مانگ کر اور عریش کو اپنا کر کرنا چاہتا ہوں، پر تم ہو کہ مسلسل ضد پر اڑی ہوئی ہو۔ اب ایسے میں پھر تمہیں بتا دوں میں کیا کروں؟ اس نے تحمل سے کہہ کر ہار مانتے ہوئے عاجزی سے فیصلہ اس پر چھوڑا۔ صرف تمہیں ہی نہیں، مجھے بھی اس بات کا ملال ہے کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پائی۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے تعصب سے بولی۔ ان کے لیے کچھ نہیں کر پائی تو اس تڑپتی ہوئی ماں کے لیے کر دیجیے۔ اچانک کمرے میں ایک انجانی سے نسوانی آواز ابھری۔ تینوں نے چونک کر آواز کی جانب دیکھا تو ڈرائنگ روم کے گیٹ پر اقصیٰ نظر آئی، جو غالباً کافی دیر سے وہاں موجود تھی، مگر مخاطب اب ہوئی تھی، جبکہ اپنی ضد بحث میں انہیں احساس نہ ہوا کہ وہ کب گاڑی سے اتر کر اندر آ گئی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے عافیہ کے قریب آئی اور پنجوں کے بل ہی سارم کے برابر میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں اقصیٰ ہوں سارم کی بیوی، انہوں نے مجھے اریبہ کے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ آپ یقین کریں ان کے ساتھ ساتھ میں بھی سب کے لیے شرمندہ ہوں، اور کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی اولاد کی نعمت کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ خدا کے لیے ان کو معاف کر دیں اور ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ اس نے پرنم آنکھوں کے سنگ کہتے ہوئے عافیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ اٹھیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت تھوڑی ہے۔ اس نے جلدی سے اقصیٰ کے جڑے ہوئے ہاتھ کھولے، اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر لیا اور خود بھی کھڑی ہو گئی، جس کی تقلید میں سارم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھ سے نہیں پر میرے شوہر سے تو ہے نا، تو انہیں ہی معاف کر دیں۔ اس نے یاد دلاتے ہوئے التجا کی۔ اس کی بات پر عافیہ نے ایک نظر سارم کو دیکھا، جس کے لب خاموش تھے مگر آنکھیں چیخ چیخ کر التجا کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی اور اس سے عریش کی تڑپ اور اریبہ کی آخری خواہش بھی یاد آئی، تو اس نے بے ساختہ لب بھینچے اور بنا کچھ کہے سنتے تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ تینوں اپنی جگہ کھڑے دیکھ کر رہ گئے۔ پھر سے وہی ہوا جس کا ڈر تھا، پھر سے اس کی معافی رد کر دی گئی تھی۔ شکستگی کا احساس سارم کو ڈسنے لگا۔ اپنی تڑپتی ہوئی ممتا کے ادھورے رہ جانے پر اقصیٰ کے بے آواز آنسوؤں میں بھی شدت آ گئی، اور ان سب سے کوئی تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی تبریز ان کے لیے دکھی ہو گیا۔ پاپا؟ تبھی عریش کی آواز پر تینوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا آ کر سارم سے لپٹ گیا، جسے اس نے نیچے بیٹھ کر سینے سے لگایا۔ مما کہہ رہی ہے میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ اس نے خوشی خوشی بتایا تو ان تینوں کے چہروں پر بھی مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں گے نا پاپا؟ اس نے تائید چاہی۔ ہاں میری جان، اب میں تمہیں خود سے کبھی الگ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے بھی شدت جذبات سے چور لہجے میں یقین دلاتے ہوئے اسے خود میں بھینچ کر بے تاشا چوما۔ تبریز نے گردن موڑ کر دیکھا تو عافیہ بھی وہیں دروازے پر کھڑی تھی، جس کا چہرہ اس کے ضبط کی گواہی دے رہا تھا۔ اقصیٰ اس کے پاس چلی آئی۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بولوں گی۔ اس نے تشکر سے ہاتھ جوڑ لیے۔ بس عریش کا خیال رکھنا، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ عافیہ نے روندھی ہوئی آواز میں کہہ کر اس کے ہاتھ نیچے کیے۔ اپنی ذات سے بڑھ کر خیال رکھوں گی اس کا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے ممتا بھرے لہجے میں عزم تھا۔ مما چلیں جلدی سے سامان پیک کریں، ہمیں پاپا کے ساتھ جانا ہے۔ عریش سارم سے الگ ہو کر عافیہ سے مخاطب ہوا۔ فوری طور پر کچھ کہنے کے بجائے وہ آہستہ سے اس کے پاس آئی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی بیٹا، آپ کے ماما پاپا یہ دونوں ہیں اور آپ ان کے ساتھ جاؤ گے۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھ کر پیار سے جواب دیا۔ پھر میری مما تو آپ ہیں نا؟ اس نے گویا یاد دلایا۔ نہیں بیٹا، یہ آپ کی مما ہے، یہ کسی کام سے گئی ہوئی تھی، اس لیے میں نے بس کچھ ٹائم کے لیے آپ کو اپنے پاس رکھا، اور اب یہ اپنا کام کر کے آ گئی ہیں آپ کو لینے، اب آپ جاؤ۔ اس نے آسان انداز میں سمجھایا۔ نہیں مجھے نہیں جانا، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ نفی کرتے ہوئے عافیہ سے چپک گیا، جس کے باعث سارم اور اقصیٰ متفکر ہوئے۔ بیٹا بری بات، آپ پاپا کے ساتھ جانا چاہتے تھے نا، تو دیکھو وہ آ گئے ہیں لینے، اب جاؤ، میں بھی آپ سے ملنے آتی رہوں گی۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی۔ تو آپ بھی ساتھ چلیں نا، اس نے ضد کی۔ میں نہیں جا سکتی بیٹا، آپ جاؤ، میں بھی ملنے آتی رہوں گی، آپ بھی مجھ سے ملنے آتے رہنا، ٹھیک ہے؟ اس نے حل بتایا۔ نہیں مجھے کہیں نہیں جانا، آپ بھی چلیں ورنہ میں بھی نہیں جاؤں گا۔ عریش نے انکار کرتے ہوئے اس کے گلے لگ کر کہا۔
आफिया को ज़ब्त के बावजूद भी रोना आ गया, क्योंकि बेशक वो उसका बेटा नहीं था, मगर 6 साल उसने भी उसे सीने से लगा कर बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला था, इसलिए दूर होना तकलीफ़ दे रहा था। आफिया की हालत देखते हुए तबरेज़ आगे आकर पंजों के बल उसके नज़दीक बैठा। अच्छा चलो अरीश, एक काम करते हैं, आज है ट्यूसडे, तो आप संडे तक के लिए अपने थोड़े से कपड़े लेकर इनके साथ चले जाओ, और अगर आपको वहाँ अच्छा नहीं लगे तो फिर वापस आ जाना, फिर आपको वहाँ कोई जाने का नहीं बोलेगा, ये ठीक है ना? तबरेज़ ने दरमियानी राह निकाली तो आफिया से अलग होकर सोच में पड़ गया। ठीक है, पर सिर्फ संडे तक के लिए, अगर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। उसने हामी भरते हुए मासूम सी वार्निंग भी दी। बिल्कुल, मैं खुद छोड़ने आऊँगा आपको। सारिम ने भी यकीन दिलाया। ठीक है, डन। अरीश ने फ़ैसला नहीं, ज़िंदगी की नफीस सुनाई थी उन्हें, जिससे वो लोग मुतमईन हो गए, क्योंकि एक बार घर जाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ एडजस्ट होने वाला था। थोड़ा वक्त लगना था, पर दूरी से दिल पर लगने वाला ये ज़ख़म मनमल हो जाने वाला था। ज़ख़म पुराने कुरेद कर हासिल हमको कुछ भी नहीं। चलो एक काम करते हैं, चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिसल जाए मुट्ठी से वक्त वो लौट कर आता नहीं। अब खाली हाथ क्या मलना, चलो हम आगे बढ़ते हैं। माना कि मेरा मुजरिम है वो, दर पे शिकस्ता बैठा है जो, अपने सर का सदका उतार कर उसके कशकोल में डाल कर, उसके और अपने सितम के कुछ फ़र्क तो रखते हैं। जिसने तड़पता हुआ छोड़ा हमें, उसे माफ़ करते हैं। ज़ख़म पुराने कुरेद कर हासिल हमको कुछ भी नहीं। चलो एक काम करते हैं, चलो हम आगे बढ़ते हैं। फरियाल खान। आसमान पर चांद मौजूद तो था, पर स्याह बादलों ने उसे अपनी लपेट में ले रखा था, जिससे वो अहले ज़मीं पर अपना सहर तारी नहीं कर पा रहा था। और अगर वो बादलों से बाहर आ भी जाता तो कोई फ़र्क न पड़ता, क्योंकि अहले ज़मीं तो इस वक्त अपनी ख्वाबगाहों में गहरी मीठी नींद सो रहे थे, मगर तबरेज़ पर नींद मेहरबान नहीं हो रही थी। इसलिए वो छत पर चला आया, जहाँ वक्फे वक्फे से हल्की हल्की हवा चल रही थी। छत पर आने के बाद उसे यह देख के खुशगवार हैरत का झटका लगा कि आफिया भी अपनी छत की बाउंड्री के पास दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ी बाहर गली की जानिब देख रही थी। गालिबन उसे भी नींद नहीं आ रही थी, और जो कुछ आज हुआ था उसके बाद सोना कम अज़ कम उसके लिए इतना आसान नहीं था, जिसने 6 साल तक अपने सीने से लगाकर पाली अमानत को आज उसके असली हकदार के हवाले कर दिया था। वो चंद लम्हे खड़ा एक जगह कुछ सोचता रहा, फिर किसी नतीजे पर पहुँचते हुए दोनों छतों के बीच बनी छोटी सी दीवार कूद कर वो भी उसकी छत पर आ गया। आहट पर आफिया ने पलट कर देखा। क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ? उसने बेतुका सवाल किया। वही जो तुम कर रहे हो। वो उसकी जानिब रुख करते हुए कमाल महारत से बात घुमा गई। मैं कर नहीं रहा, करने आया हूँ। वो करीब आते हुए बोला। क्या करने आए हो? वो ही जो बर वक्त कर नहीं पाया और फिर 7 साल उसकी सज़ा भुगती है। वो उसके मुकाबले आकर रुका, जो सर उठाए उसे देख रही थी। 7 साल पहले जब मैंने पहली बार तुम्हें यूनिवर्सिटी में देखा था, तब तो मुझे सबसे अलग लगी थी, और तुम्हारी इसी सादगी भरे वक़ार की वजह से मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए कुछ ख़ास जज्बात महसूस करने लगा था, जो पहले कभी किसी के लिए नहीं किए थे। पर तुम्हें बताते हुए डरता था कि कहीं तुम इनकार ना कर दो। बहुत बार कोशिश की, लेकिन उसी कोशिश में बहुत देर हो गई। तुम मुझसे बहुत दूर चली गई। तुम्हारे मिलने की कोई उम्मीद ना होते हुए भी एक उम्मीद थी कि शायद तुम फिर कहीं मिल जाओ। आज वो सारे डर बालाए ताक रख कर हाल दिल सुनाने का फ़ैसला कर चुका था, जिसे वो सुन भी रही थी। सुना था कि कुदरत बहुत कम खुश नसीब लोगों को ऐसा मौका दोबारा देती है, और इतने नशीब व फराज देखने के बाद अब कुदरत ने दोबारा मुझे एक मौका दिया है, जिसे मैं अपने फजूल खदशात की वजह से ज़ाया करके तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है, मगर मैं अपने दिल की दिल में रख कर फिर से सारी ज़िंदगी पछताना नहीं चाहता कि काश एक बार तुमसे कह दिया होता, ताकि मैं अपने आगे की सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आखिरकार बिना किसी लगी लपटी और फ़लसफ़े के उसने सीधे साफ लफ्ज़ों में वो कह ही दिया था, जो कब से दिल में बसा रखा था, जो कब से दिल छुपा रखा था। उसकी पूरी बात के दौरान ना आफिया ने एक लफ्ज़ कहा था और ना कोई नागवार हैरत ज़्यादा तासुर दिया था। वो बस खुद से दराज तबरेज़ को सर उठाए देखते जा रही थी, सुने जा रही थी, जिसके दौरान ठंडी हवाएं वक्फे वक्फे से दोनों को छेड़ कर गुजरती रहीं, और चाँद भी बादलों की ओर से निकल आया। प्लीज़ आफिया, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। उसे खामोश पाकर तबरेज़ ने रजाहत से इसरार किया। चटाख। अगले ही पल आफिया ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके बाएं गाल पर रसीद किया। वो अपना हाथ गाल पर रखे फटी फटी नज़रों से उसे देखने लगा। 7 साल लगाए तुमने ये बात बोलने में, इडियट। जब वो गोया हुई तो उसके अंदाज में दुख, मुसर्रत और अफसोस का इम्तिजाज था। क्या चला जाता तुम्हारा अगर तुम यूनिवर्सिटी में ही ये बात बोल देते? कितना इंतज़ार किया था मैंने तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए कि तुम अपने घर वालों को मेरे घर भेजना चाहते हो। वो उसी तरह मज़ीद बोलते हुए उसे हैरान कर गई। अगर तुम भी यही चाहती थी तो कम से कम मुझे कोई इशारा तो देती। तुमने तो शुरू में इतनी बुरी तरह मुझे झिड़का कि दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई मेरी तुमसे बात करने की। अब उसने भी दो बदो होकर बरहमी दिखाई। अच्छा, क्या इशारा देती मैं तुम्हें? शुरू में मुझे लगा कि शायद तुम मेरे साथ महज टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए ये सोचकर झिड़क दिया था कि अगर तुम सीरियस हुए तो घर वालों को भेजने की बात करोगे, मगर तुम्हारी तो ज़बान ही नहीं खुलती थी।
آفیہ نے بھی اسی طرح کہا۔ ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا ترسنے کے باوجود یہ اظہار محبت ایسے لڑتے جھگڑتے ہوئے ہوگا۔ کیسے کرتا بات؟ مجھے ڈر تھا کہیں تم انکار نہ کر دیتی، اس نے اپنا خدشہ بتایا۔ زیادہ سے زیادہ انکار ہی کرتی نا، میں جان سے تو نہیں مار دیتی تمہیں۔ اس کی بات پر وہ کچھ نہ بولا کیونکہ واقعی غلطی اس کی تھی جو اس نے ایک بار بھی بولنے کی ہمت نہ کی۔ آئی ایم سوری، غلطی واقعی میری ہے۔ جب میری نیت صاف تھی تو پھر بھی میں نے تم سے اظہار کر کے شادی کی اجازت کیوں نہ مانگی؟ زندگی کی اکثر مقامات پر ہم ایسے ہی بلا وجہ کے ڈر کی وجہ سے اپنا بہت نقصان کر بیٹھتے ہیں جو تھوڑی سی ہمت دکھا لینے سے شاید نہ ہوا ہوتا۔ اس نے آہستہ سے اپنی غلطی کا برملا اعتراف کیا جس پر وہ کچھ نہ بولی۔ خیر، ساری باتیں اپنے جگہ پر، میرے سوال کا جواب تو دے دو کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی بات پر عافیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ابھی بھی تمہیں ہاں یا نہ میں جواب چاہیے؟ عافیہ کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا جو اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ نہیں، اگلے ہی پر وہ تڑک کر کہتی ہوئی تیزی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی، جس پر وہ ہنس دیا۔ اس بار میں سمجھ گیا، اس نے مسکراتے ہوئے پیچھے سے صرف آواز لگائی۔ اسے جانے سے نہیں روکا کیونکہ اب وہ کبھی نہ جانے کے لیے حلال راستے سے اس کی زندگی میں جو آنے والی تھی۔ وہ مشرقی محبت میری، میں اعتکاف اس کا، بس وہی صنم میرا، میں عشق اس کا، انتخاب۔ وہ عالیان میرا بہت مذاق اڑاتا تھا کہ میرے پاپا ہی نہیں ہیں، تبھی وہ کبھی میرے اسکول نہیں آتے۔ اب میرے ساتھ چلیے گا، پھر میں سب کو بتاؤں گا کہ میرے بھی پاپا ہیں اور وہ سب سے اچھے ہیں۔ عریش اس وقت سارم سے لپٹ کر بیڈ پر کمبل اوڑھے لیٹا ہوا معصومیت سے اسے وہ ساری باتیں کر رہا تھا جو اس نے کب سے اکٹھے کر رکھی تھیں، جنہیں سارم پورے انہماک سے سن رہا تھا۔ اسے یہاں آئے 2 روز گزر گئے تھے جس دوران وہ یہاں بہت آرام سے رہا، جبکہ سارم اور اقصیٰ اسے ایک پل کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہ کر رہے تھے۔ عریش بیٹا، کچھ چاہیے آپ کو؟ کچھ کھاؤ گے؟ تبھی اقصیٰ پوچھتی ہوئی کمرے میں آئی۔ وہ فی الحال باپ بیٹے کو ایک ساتھ چھوڑ کر الگ سو رہی تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے عریش گھبرا نہ جائے۔ نہیں آنٹی، اس نے سلیقے سے نفی کی۔ ٹھیک ہے، میں سونے جا رہی ہوں، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے جانے کے لیے پلٹی۔ آنٹی، عریش کی پکار پر وہ رک کر پلٹی۔ جی بیٹا، آپ بھی ہمارے ساتھ سو جائیں۔ اس نے اپنے دائیں طرف خالی جگہ پر اشارہ کیا تو دونوں کو اس پیشکش سے خوشگوار حیرت ہوئی۔ سچ میں یہاں سو جاؤں میں؟ وہ تائید چاہتے ہوئے بیڈ کے قریب آئی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پاپا آپ تھوڑا سا ادھر ہو، عریش نے اقصیٰ کے لیے جگہ بناتے ہوئے حکم جاری کیا جس کی اس نے فوراً تکمیل کی۔ یہ دیکھیں اور جگہ ہو گئی، آ جائیں۔ اس نے اپنا ننھا ہاتھ خالی جگہ پر رکھا تو وہ خوشی سے مسرور اس کے برابر میں آ کر لیٹ گئی، جس پر عریش نے کمبل درست کیا۔ اس کی یہ اخلاقیات ہی اقصیٰ کے لیے اس وقت کسی غنیمت سے کم نہیں تھیں، جسے محسوس کر کے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ جگہ نہیں ہے کیا آپ کے پاس؟ وہ فکر مند ہوا۔ جگہ تو بہت ہے میرے پاس آپ کے لیے، کیا آپ تھوڑا میرے پاس بھی آؤ گے؟ اس نے پرنام انداز میں مسکراتے ہوئے فرمائش کی تو وہ اس بات میں سر ہلاتا تھوڑا سا اس کی جانب کھسک آیا، جس پر اقصیٰ نے بازو رکھتے ہوئے بے اختیار اس کا ماتھا چوم لیا۔ مما بھی مجھے ایسے ہی کس کرتی تھی سونے سے پہلے، اس نے سادگی سے بتایا۔ تو اب سے میں کر سکتی ہوں کیا؟ اس نے اجازت چاہی، جبکہ سارم اس بیچ چپ چاپ مسکراتے ہوئے دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اقصیٰ کی بات پر عریش نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر اسے اجازت دی تو ان دونوں نے بے ساختہ بیک وقت اس کا گال چوما، جس سے وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس کی معصوم کلکاری نے ان کی ویران اور ادھوری زندگی کو مکمل کر دیا تھا۔ چند روز بعد، عافیہ سکندر بنت سکندر علی، آپ کو 5 لاکھ روپے حق مہر، رائج سکہ تبریز حیدر ولد احسان حیدر کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیسری اور آخری مرتبہ پوچھا۔ قبول ہے، اس نے مدھم آواز میں اپنی رضامندی دینے کے بعد اپنے حنائی ہاتھ سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے، جس کی پشت پر مہندی سے سرخ گول ٹکیاں بنی ہوئی تھی اور 5 انگلیوں کے پورے بھی مہندی سے سرخ ہو رہے تھے۔ ایجاب و قبول کے بعد دعا ہوئی اور مبارک سلامت کہتے ہوئے سب ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ نکاح کی یہ چھوٹی اور نہایت سادہ تقریب عافیہ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں ہوئی تھی، جس میں ثانیہ، ایاز، عمر، ارم، ارحم، تحریم، سارم، اقصیٰ اور ان سب کے بچے موجود تھے۔ یہ لوگ بیک وقت مہمان بھی تھے اور میزبان بھی۔ باقی ان کا کوئی ایسا دوست یا رشتہ دار نہ تھا جسے آج مدعو کیا جاتا۔ تبریز اور عافیہ کے گھر ساتھ ہونے کے باعث دونوں گھروں کو ہی مہمان ایڈجسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جس میں خواتین عافیہ کے ساتھ اس کے گھر میں تھیں، تبریز کے ساتھ مرد حضرات تھے، جبکہ بچے دونوں گھروں میں یہاں سے وہاں بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ ایک دفعہ کے ذکر ہے بچوں کہ 3 بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، تینوں ایک دوسرے سے ساری باتیں شیئر کرتے تھے، ایک دوسرے کو مشورے دیتے تھے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے۔ پھر 2 دوستوں کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہو گئے۔ وہ اپنے تیسرے دوست کے لیے بھی فکر مند تھے اور اسے کہتے رہتے کہ تم بھی شادی کر لو، مگر وہ دوست مانتا ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن اچانک اس تیسرے دوست نے اپنے دونوں دوستوں کو غیروں کی طرح فون پر بس اطلاع دے دی کہ میرا نکاح ہے، تم لوگ آ جانا۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کیسے لوگ بدل جاتے ہیں۔
लाउंज में सोफे पर बच्चों के हमरा बैठे उमर ने बज़ाहिर फ़र्ज़ी कहानी सुनाते हुए तबरेज़ पर तंज मारा, जो ओपन किचन में मौजूद फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक लेने आया था, जबकि अरहम, अयाज़ और सारिम के साथ ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। जब से तू आया है तब से अब तक कोई 5वीं या 6ठी बार तूने ये बिला वजह का तंज मारा है। तबरेज़ ने ग्लासों में कोल्ड ड्रिंक उंडेलते हुए कहा, जो स्याह कुर्ता पजामे में शेव और बालों को नफासत से सेट किए काफ़ी वजीह लग रहा था। शुक्र करो सिर्फ तंज ही मारा है, वरना दिल तो कुछ मारने का चाह रहा था, लेकिन आफिया का ख्याल करके रुक गया कि ख्वामखा बेचारी निकाह वाले दिन ही बेवा हो जाएगी। उसने भी दो बदो जवाब दिया, हमेशा मनहूसियत निकालना अपने मुंह से। एक तो दूल्हे से ही काम करवा रहे हो, ऊपर से नखरे देखो। मुझे तुम लोग को बुलाना ही नहीं चाहिए था। वो सही था कि मैं चुपचाप कोर्ट मैरिज कर लेता। वो उसे लताड़ते हुए ट्रे लेकर किचन से जाने लगा। मुझे तो कोल्ड ड्रिंक दे जा यार, उमर ने पीछे से आवाज़ लगाई, जिसे वह सुनकर अनसुना करते हुए चला गया। सबसे पहले तो हमें इस बात की खुशी हुई कि तबरेज़ भी शादी कर रहा है, और जब पता चला कि तुमसे हो रही है तो मेरी खुशी और हैरत दोनों का कोई ठिकाना न रहा। सच्ची इतना ढूंढा था मैंने तुम्हें यूनी के बाद, मगर ना तुम्हारा नंबर लगा और ना नया एड्रेस मिल सका। इरम हंसपे आदत चहकते हुए बोल रही थी, जो इस वक्त आफिया के साथ उसके बेड पर बैठी थी। अक्सर और तहरीन किचन में मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, जबकि सानिया हमेशा की तरह अपने बच्चों के पीछे ख्वार हो रही थी। रेशम की गोल्डन फ्रॉक पर सुर्ख नेट का दुपट्टा उड़े, आधे बालों में कैचर लगाकर, बहुत नाजुक सी ज्वेलरी और हल्के फुल्के मेकअप में वो बिलाशुबा बहुत प्यारी लग रही थी। यूनिवर्सिटी के बाद ट्रेजेडी ही ऐसी हो गई थी यार कि सब दरहम बरहम हो गया था। उसने चादर की सलवट से खेलते हुए जवाब दिया। हाँ, तबरेज़ ने बताया हमें सब। खैर छोड़ो, जो होना था हो गया। बेस्ट पार्ट ये है कि अब सब अच्छा है। उसने बाद में मुस्बत रंग उजागर किए तो जवाबन वो भी मुस्कुरा दी। भाभी, सबके लिए खाना लग रहा है, आपको भी यहाँ कमरे में खाना ला दूँ? तभी तहरीम ने आकर पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस मेहमानों को देख लो और कोई बात हो तो सानिया बाजी से कह देना। उसने सहूलत से इनकार किया। हाँ भाई, तुम्हें आज खुशी के मारे भला कहाँ भूख प्यास लगेगी? इरम ने शरारतन कहते हुए उसे कोहनी मारी। मतलब कुछ भी? वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। वलीमे का क्या सोचा है? दावत करोगे या बहानों पर टरखा दोगे कि तनख्वाह नहीं मिली? पहले ही बहुत खर्चा हो गया है। उमर ने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पूछा, जो डिनर के बाद इस वक्त लाउंज में अरहम और तबरेज़ के साथ एक किनारे पर खड़ा था। कर तो दिया आज दावत, अब और क्या रहता है? फिर दोबारा दावत करने से बेहतर है कि मैं उन्हीं पैसों से मस्कीनों को खाना खिला दूँ। उसने अपना इरादा बताया। ठीक है तो बता देना, हम कब आएँ खाना खाने? अरहम ने लब कुशाई की। मैंने मस्कीनों को खाना खिलाने की बात की है, कमीनों को नहीं। उसने बेनियाजी से तस्हीह की तो दोनों उसे घूर कर रह गए। तबरेज़, तभी सारिम ने आकर पुकारा तो वो उन्हें छोड़कर उसकी जानिब आ गया। अब हम चलते हैं यार, इजाज़त दो। इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, 9:30 बज गए हैं। उसने कलाई पर बंधी घड़ी की जानिब इशारा करके ध्यान दिलाया। तुम लोग भी थक गए हो कि फिर मिलेंगे। चलो ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग आए, और ख़ास तौर पर अजीश को तुम लोगों के साथ इतना खुश देखकर जितना इत्मीनान मुझे हुआ, आई एम श्योर कि आफिया भी उसके साथ मुतमईन होगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, अल्लाह करे ऐसा ही हो। खैर, ये हमारी तरफ से तुम दोनों के लिए। सारिम ने एक लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। ये क्या है? उसने नासमझी से लिफाफा थामा। हनीमून ट्रिप है हमारी तरफ से बतौर गिफ्ट। इसकी क्या ज़रूरत थी यार? ज़रूरत थी, जो एहसान तुम दोनों ने मुझ पर किया है उसके आगे ये कुछ नहीं। तुमने बिना मुझे जज किए मुझे अपने दिल का बोझ उतारने दिया। तुम्हारे ज़रिए मैं अपने बेटे से मिला। तुमने मेरी इतनी हमायत की, और आफिया ने मुझे से गुनहगार इंसान को ना चाहते हुए भी उसका बेटा लौटा दिया। उन सब के बाद तो जी चाह रहा था कि किसी तरह पूरी दुनिया तुम लोगों के कदमों में ला कर रख दूँ, लेकिन हकीकत में मैं बस इतना ही कर सका। अब तुम प्लीज़ इसे एक छोटा सा थैंक्स समझकर कबूल कर लो। उसके सादा अंदाज में तशक्कुर की आमेज़िश वाज़ेह थी। मैं तुम दोनों को साथ देना चाहता था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आफिया को मुझसे मिलना जुलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसके ख़ास दिन पर उसके सामने जाकर उसके लिए कोई बदमज़गी नहीं पैदा करना चाहता, तभी तुम्हें दे रहा हूँ। उसने चुपचाप मेरी माफ़ी कबूल कर ली है, मेरे लिए यही गनीमत है। वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए मज़ीद बोला, जबकि तबरेज़ उसे देखते हुए सोच रहा था, वाकई किसी ने ठीक कहा है कि जिन लोगों को कुदरत सबक सिखाती है उनकी काया ही पलट जाती है, और जब काया पलट के बाद कोई गुमराही छोड़कर राह रास्त पर आने की कोशिश करे तो उस पर दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए कि ये अल्लाह की सिफ़त है। वो अपनी तरफ लौटने वालों को झिड़कता नहीं है, और ना ही ऐसा करने का हुक्म देता है, क्योंकि नफ़रत गुनाह से करनी चाहिए, गुनाहगार से नहीं। आप लोग इस वक्त हैदराबाद वापस जाएंगे? मैं तो कह रही हूँ कि मेरे साथ यहीं रुक जाएं, क्योंकि आफिया तो वैसे भी अब पड़ोस में अपने पियादे सुधार चुकी है। कुछ दिनों तक इस घर के ऑनर से भी एग्रीमेंट ख़त्म कर लेगी, लेकिन फ़िलहाल आज की रात में और मेरे हस्बैंड यहीं हैं। हम कल वापस जाएंगे, तो आप लोग भी चाहें तो रुक सकते हैं। सोफे पर बैठी सानिया ने हैरत का इजहार करते हुए पेशकश की। अरे नहीं शुक्रिया, बस चंद घंटे की तो ड्राइव है, हाईवे के ज़रिए हैदराबाद तक, और वैसे भी हमारा इतना आना जाना लगा रहता है कि अब तो आदत हो गई है और रास्ते का पता भी नहीं चलता। इरम ने बैग की जिप लगाते हुए इत्मीनान से जवाब दिया।
تم نے بھلے ہی ہمیں اچانک سے غیروں کی طرح انوائٹ کیا، مگر ہم بھی دل والے ہیں، ایسا تحفہ چھوڑ کر جا رہے ہیں نا تیرے لیے کہ تو بھی یاد رکھے گا۔ گھر کے باہر گاڑی کے پاس کھڑے عمر نے سخاوت کی انتہا کر دی۔ کیا کیا ہے تم دونوں نے؟ تبریز نے مشکوک انداز میں آئی برو چکائی۔ قسم لے لو میں تو سارا وقت یا تو ایاز بھائی اور سالم کو کمپنی دے رہا تھا یا پھر کسی نہ کسی کام سے یہاں وہاں جا رہا تھا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس کا ذاتی خرافاتی کارنامہ ہوگا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور ہم نے پہلے ہی اپنا دامن بچایا جو کہ سچ بول رہا تھا۔ ہاں اسے بھی نہیں پتہ، یہ تحفہ خاص میری طرف سے تیرے لیے۔ عمر نے تصدیق کی۔ دیکھ عمر، ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھوں تیری کچی عمر ضائع ہو جائے۔ تبریز نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، جس کا کوئی جواب دینے کے بجائے وہ معنی خیزی سے مسکراتا رہا۔ تھوڑی دیر قبل ہی سب لوگ وہاں سے روانہ ہو چکے تھے، جس کے بعد اب گھر میں ایک خاموش سا سکون ہو گیا تھا۔ تبریز ان دونوں کو الوداع کرنے کے بعد بالآخر اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھا، جہاں وہ لڑکی پورے حق سے اس کی منتظر کی، جس کا کبھی اس نے طویل عرصے تک انتظار کیا تھا۔ اس نے دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھ کر پہلے گہری سانس لی، خوشی سے بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو نارمل کرنا چاہا اور پھر دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہو گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ گلاب اور موتیا کی مدد سے سادگی مگر نفاست سے سجے بیڈ پر عافیہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور عریش اس کے پاس لیٹا باتیں بنانے میں مصروف تھا۔ عریش آپ گئے نہیں بیٹا؟ وہ حیرت سے کہتا ہوا آگے آیا۔ نہیں، میں نے پاپا سے کہا تھا کہ میں آج یہیں رکوں گا، وہ مجھے کل لینے آئیں گے، اس نے سیدھا سا جواب دیا۔ تبریز نے کچھ کہنے کے بجائے بے ساختہ ناسمجھی سے عافیہ کی جانب دیکھا، جس کی کچھ دیر قبل تبریز والی ہی حالت تھی، مگر اب وہ صورتحال کو قبول کر چکی تھی کیونکہ اس کے سوا کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ مجھے عمر انکل نے بتایا تھا کہ ماما مجھے مس کر کے رو رہی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں آج یہاں رکوں، اسی لیے میں پاپا سے ضد کر کے رک گیا، ورنہ وہ تو مجھے ساتھ لے کر جانا چاہ رہے تھے۔ اس نے اسی سادگی سے مزید بتایا تو لمحے کے 1000ویں حصے میں تبریز کھٹکا۔ ایسا تحفہ چھوڑ کر جا رہے ہیں نا تیرے لیے کہ تو بھی یاد رکھے گا۔ اس کے ذہن میں عمر کی آواز گونجی، اسے سارا کھیل سمجھ آ گیا تھا۔ نکاح کے بعد عافیہ اپنی مما کو یاد کر کے تھوڑی دیر کے لیے ابدیدہ ہو گئی تھی اور عمر اس بات کو کیش کرتے ہوئے عریش کو چابی بھر کر چلا گیا تھا کہ آج وہ یہیں رکے۔ عمر کے بچے، وہ دانت پیس کر بڑبڑایا۔ آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ لے جائیں۔ عریش نے اسے اس کے ہی بیڈ روم میں اس کے ہی بیڈ پر سونے کی پیشکش کی، جس پر نہ چاہتے ہوئے عافیہ کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ چینج کر کے آتا ہوں بیٹا، اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اوس پڑی امیدوں کے ساتھ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے واپس آیا تو اس نے گرے جینز کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اپنے عظیم دوست پر آئے غصے کے باعث اس نے اس بات پر بھی توجہ نہیں دی کہ رات کے وقت اسے سونے کے لیے کوئی آرام دہ ٹراؤزر پہننا چاہیے، بس جو جیسے ہاتھ آیا اٹھا کر پہن لیا۔ تم بھی چینج کر کے لے جاؤ عافیہ، تھک گئی ہوگی، اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے عافیہ کو پیشکش کی جو تھوڑی تھکن زدہ سی لگ رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر چینج کرنے چلی گئی، جبکہ عریش اب تبریز سے باتیں کرنے لگا جو اس کے برابر میں لیٹ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عافیہ ساری جیولری اور میک اپ سے آری میرون کلر کا سادہ سا لیلن کا سوٹ پہنے، سیاہ بال پشت پر کھلے چھوڑے واپس آئی اور لائٹ بند کر کے نائٹ بلب آن کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ بائیں طرف تبریز تھا، دائیں جانب عافیہ، اور ان کے درمیان میں عریش لیٹا اپنی دھن میں پٹر پٹر کیے جا رہا تھا۔ بلا شبہ انہیں عریش بہت عزیز تھا، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ آج ان کی ایک ساتھ پہلی رات تھی، جس کے حوالے سے دونوں نے ہی بہت کچھ سوچ رکھا تھا، بہت کچھ کہنا تھا، بہت کچھ سننا تھا، مگر سب محض ایک سوچ تک ہی رہ گیا۔ ایک سٹوری میں نے سنائی نا، اب چلیں ایک سٹوری آپ سنائیں، عریش نے ان دونوں سے فرمائش کی۔ ابھی کوئی سٹوری یاد ہی نہیں آ رہی، سب سنا چکی ہوں آپ کو، عافیہ نے ذہن پر زور دیا۔ میں سناؤں؟ تبریز نے ان کی جانب کروٹ لی۔ جی سنائیں، وہ ہمتاً گوش تھا۔ عافیہ نے بھی اس طرف کروٹ لی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، کسی ریاست میں ایک پیاری سی شہزادی رہتی تھی جو دل کی بہت اچھی تھی، مگر چہرے پر تھوڑا غصہ رکھتی تھی تاکہ کوئی بھی ایرا وغیرہ منہ اٹھا کر اس سے فرینک نہ ہو سکے، کیونکہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ شہزادی تھی جس کے پاس آنے کی ہر کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی لمٹس میں رہتی تھی، جن سے اندر آنے کی ہر کسی کو پرمیشن نہیں تھی سوائے اس کے شہزادے کے، جو ابھی تک اسے ملا نہیں تھا۔ وہ بظاہر عریش کی جانب متوجہ تھا، جسے دیکھتے ہوئے عافیہ پورے انہماک سے سن بھی رہی تھی۔ اسی ریاست کا ایک عام سا لڑکا چپکے چپکے شہزادی کو پسند کرنے لگتا ہے، مگر اس ڈر سے اظہار نہیں کرتا کہ کہیں شہزادی ناراض نہ ہو جائے۔ ایسے ہی وقت گزرتا ہے کہ پھر دونوں الگ الگ ریاستوں میں چلے جاتے ہیں اور بہت سالوں بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ اب شہزادی پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر اس عام سے لڑکے کو شہزادی پر بہت پراؤڈ ہوتا ہے اور وہ دل میں پکا ارادہ کر کے بالآخر اس کے سامنے اظہار کر ہی دیتا ہے۔ وہ پل بھر کر رکا، جبکہ اس دوران دونوں کے سیاہ نینوں کی ڈور مسلسل جڑی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ عریش کو مزید جاننے کا اشتیاق ہوا۔ پھر وہ عام سا لڑکا عام نہیں رہتا بلکہ شہزادی کا سرتاج بن جاتا ہے۔ اب کی بار عافیہ نے سلسلہ کلام جوڑا۔
اور ساتھ ہی عریش کے سر کے اوپر آئے تبریز کے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان اپنی حنائی انگلیاں پھنسا لی، کیونکہ شہزادی نے اپنا سرتاج چننے کے لیے ایک سیکرٹ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو سب کے سامنے اسے اپنی محبت کا اعلان کرے گا اسی کے ساتھ جائے گی۔ اگر وہ عام سا لڑکا پہلے ہی ایسا کر لیتا تو شہزادی تب بھی مان جاتی، لیکن اب جب وہ سب کے سامنے زندگی بھر کے لیے شہزادی کو قبول کر کے اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو شہزادی کو بھی اسے محبت ہو جاتی ہے، جس کے بعد دونوں ایک ہی ریاست میں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ عافیہ نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بات مکمل کی، جس کے باعث اس کا پور اس وقت اس خوبصورت اظہار محبت پر ایسی خوشی سے سرشار تھا جو ناقابل بیاں تھی۔ کافی دیر تبریز عریش کی فرمائش پر اسے کوئی نہ کوئی کہانی سناتا رہا، جس دوران عافیہ آہستہ آہستہ نیند میں چلی گئی اور اب بالآخر عریش بھی سو چکا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یوں ہی رات بھر نائٹ بلہم کی مدھم روشنی میں سکون سے سوئی عافیہ کو دیکھتا رہے گا، جس کی انگلیاں اب تک اس نے اپنی انگلیوں کے درمیان سے جدا نہ کی تھیں۔ مگر عریش نیند میں ہاتھ پیر چلا کر بہت حد تک تبریز کی جگہ پر آ گیا تھا، جسے ایک دو بار اس نے درست کر کے لٹایا، مگر وہ پھر بھی ایسے ہی کر جاتا، جسے تبریز کو جگہ تنگ ہو رہی تھی، اور اگر وہ عافیہ کو تھوڑا پیچھے سے رکھنے کا کہتا تو اس کی نیند خراب ہو جاتی۔ اس مسئلے کا اس نے درمیانہ حل نکالا اور دونوں کو ٹھیک سے کمبل اڑا کر بیڈ پر آرام سے سوتا چھوڑ وہ دوسرے کمرے میں آ گیا، مگر آنے سے قبل وہ عافیہ کے ماتھے پر بوسہ دینے سے خود کو روک نہ پایا۔ یہ بھی ایک بیڈ روم تھا جسے مہمان کے لیے سیٹ کر رکھا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے صرف پنکھا آن کیا اور لائٹ جلائے بنا بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں سیدھا لیٹ گیا۔ اس کمرے کی کھلی کھڑکی پر ایک سفید رنگ کا ہلکا سا پردہ لٹک رہا تھا، جسے چھوتے ہوئے ٹھنڈی ہوا اور چاندنی باہوں میں باہیں ڈالے کمرے میں آ کر اپنا فسوں پھونکنے میں کامیاب رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے آنکھیں موند چکا تھا۔ بے شک وہ اس وقت اپنی نئی نویلی دلہن سے دور تھا، مگر اسے ایک دائمی اطمینان تھا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہے اور اب اس سے کبھی دور نہیں جائے گی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ تبھی مہندی اور پرفیوم کی بھینی خوشبو سے معطر ایک نرم و نازک وجود آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، وہ عافیہ تھی جو اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ تم سچ میں اٹھ کر آئی ہو یا میں پھر سے خواب دیکھ رہا ہوں؟ اس نے یوں ہی لیٹے رہ کر پوچھا۔ تمہیں بتا دو میں اپنی حقیقی موجودگی کا یقین دلانے کے لیے کیا کروں؟ اس نے بھی ہنوز سینے پر سر رکھے ہوئے الٹا سوال کیا۔ اسی دن کی طرح کس کر ویسے ایک تھپڑ مارو، مجھے یقین آ جائے گا کہ تم ہی ہو۔ اس نے عجیب شرط رکھی جس سے واقعی اس کی دماغی حالت پر اسے شبہ ہوا۔ عافیہ نے سینے پر سے سر اٹھا کر پہلے اسے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کس کر اس کے گال پر ایک بوسہ دے ڈالا۔ اب آ گیا یقین؟ اس نے شرارت سے تائید چاہی تو بجائے کوئی جواب دینے کے تبریز نے آہستہ سے اسے پیٹھ کے بل بیڈ پر دھکیلا اور خود اس پر کروٹ لے لی۔ نہیں، مجھے نہیں یقین آ رہا کہ تم وہی لڑکی ہو جس کے غصے کی وجہ سے میں اسے ایک بات کرنے سے ڈرتا تھا اور آج وہ خود چل کر میرے قریب آئی ہے۔ وہ ایک مناسب فاصلہ رکھ کر اس پر جھکا ہوا تھا۔ میں تمہارے نہیں اپنے شوہر کے قریب آئی ہوں، جس نے مجھے ساری دنیا کے سامنے اعلانیہ قبول کر کے پوری زندگی کے لیے میری ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اس نے دونوں بازو تبریز کی گردن کے گرد حمائل کرتے ہوئے تصحیح کی، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ بھلے ہی عورت کو بھی ٹوٹ کر محبت ہو، مگر اسے تب تک اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جب تک محبت کا دعوے دار مرد ساری دنیا کے سامنے اعلانیہ اسے قبول نہ کر لے، کیونکہ محبت کا ثبوت سب کے سامنے نکاح کر کے دیا جاتا ہے، چھپ کر جسم پر دسترس دے کر نہیں۔ اس نے اسی طرح مزید کہا اور وہ نیم اندھیرے میں اسے دیکھتا چلا گیا۔ اسے اپنے انتخاب پر ٹوٹ کر اشک آیا تھا۔ اسے یقین ہو چلا کہ اس کی زندگی کے جو پچھلے 7 سال ایک امید بھرے انتظار میں گزرے تھے وہ انتظار رائے گا نہیں گیا۔ اسے کچھ بھی نایاب ہی ملا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے خاموشی سے یکٹک خود کو دیکھتا پا کر اس نے شرارت سے سوال کیا۔ یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جسے ایک عرصہ کبھی اپنے دل میں بسا رکھا تھا وہ سچ میں میرے روبرو موجود ہے یا یہ ایک محض خواب ہے؟ اس نے اپنی غیر یقینی کیفیت کا اظہار کیا۔ خوش قسمتی سے یہ حقیقت ہی ہے، لیکن کسی کو دل میں بسا لینا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو سبھی کر لیتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ جسے دل میں بسایا ہے اسی زندگی میں بھی اعلانیہ شامل کیا جائے، کیونکہ محبت کرنا آسان ہے مگر اسے دنیا کے سامنے قبول کرنا اور پھر ساری زندگی اس پر ثابت کرنے سے قائم رہنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ اس نے تحمل سے جواب دیا، اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے عزت سے گھر رشتہ بھیجتے ہیں، نہ کہ دوستوں کے ساتھ کینٹین میں بیٹھ کر گٹار بجاتے ہوئے لڑکی کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے یاد آنے پر اچانک مصنوعی طنز مارا۔ مطلب تم نے نوٹس کیا تھا میرے گٹار بجانے کو؟ وہ حیران ہوا، جس پر عافیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر اتنا سیریس ریئیکشن دیتے ہوئے مجھے ایسے نظر انداز کر کے کیوں چلی گئی تھی اس دن کینٹین سے، جیسے تم نے کچھ سنا ہی نہ ہو؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر شکوہ کیا۔ ہاں مطلب میں خوش ہو کر تمہیں بتاتی کہ تمہارا گٹار بجانا مجھے اچھا لگا اور تم اس سے مزید پھیل جاتے۔ اس نے بھی طنزیہ جواب دیا۔ ایک باوقار لڑکی مہنگے گفٹس دینے سے، گٹار بجانے سے اور میٹھی باتیں کرنے سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اسے باعزت محبت چاہیے ہوتی ہے۔
جس نے محبت کا دعوے دار مرد اسے ساری دنیا کے سامنے اپنے گھر کی عزت بنا کر قبول کرے۔ اس نے بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں محبت کا اصل معیار بتایا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی عزت ہی بنانا چاہا تھا اور بنایا بھی ہے، تو اب تمہیں آ گیا نا میری محبت کا یقین؟ اس نے خبیر انداز میں کہتے ہوئے تائید چاہی۔ ہاں، تبھی تو تمہارے پاس ہوں، ورنہ شہزادی ہر کسی کو خود پر دسترس نہیں دیتی۔ اس نے خوابناک سا جواب دیا۔ اب میں جی بھر کر خود کو یقین دلا لوں؟ اس نے بھی معنی خیزی سے اجازت طلب کی۔ اس نے بھی مسکراتے لبوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا تو اس نے ان شدتوں کی تفصیل بتانے کا آغاز کیا جو آتش ہجر میں جل کر شدید سے شدید تر ہو گئی تھی، اور اگر بنا ہجر جھیلے ہی وصل نصیب ہو جاتا تو شاید اس میں وہ لطف، وہ شدت نہ ہوتی جو اب کسی انعام سے کم نہ تھی۔ صبر کے بعد ملنے والا انعام، حلال کو چننے پر ملنے والا انعام۔ چاند ہو، رات ہو، شناسا ہو، کیوں نہ رگوں میں پھر نشاسا ہو، میں نے ایک عمر خرچ کی ہے تم پر، تم میرا بہت قیمتی اثاثہ ہو۔ انتخاب۔ رات کے اندھیروں کا دامن آہستہ آہستہ چاک کرتے ہوئے ایک روشن صبح طلوع ہو گئی تھی جو روز ہمارے آ کر یہ بتاتی تھی کہ دیکھو، اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ کچی پکی قبروں کے بیچ بنے راستے پر احتیاط سے چلتے ہوئے سارم اس مخصوص قبر کے پاس آ چکا تھا جس پر اریبہ افتخار کے نام کا کتبہ نصب تھا۔ وہ یہاں روز آتا تھا، جو اپنے لباس کی پرواہ کیے بنا آلتی پالتی مار کر قبر کے نزدیک ایسے ہی بیٹھ جایا کرتا تھا جیسے ابھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پہلے قبر پر پھوٹ ڈال کر فاتحہ پڑھی اور پھر حسب معمول خود کلامی کی کیفیت میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ کیا ملا تمہیں خود کو اذیت دے کر؟ تم مجھ سے لڑتی جھگڑتی، اپنا حق مانگتی، مگر خود پر یہ ظلم تو نہ کرتی؟ وہ ایسے مخاطب تھا جسے وہ سامنے بیٹھی ہو۔ اتنی جلدی ہار کیوں گئی تم؟ میں تو سمجھا تھا تم مجھ سے بہت لڑو گی، مگر تم تو چپ چاپ بہت دور چلی گئی۔ خود تو چلی گئی اور مجھے چھوڑ دیا ساری زندگی شرمندگی اور پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے۔ جیسے تم جیتے جی میرے منہ سے اپنے لیے سچا اظہار محبت نہیں سن پائی، ایسے ہی میں بھی مرتے دم تک تمہارے منہ سے اپنے لیے معافی سننے کے لیے تڑپتا رہوں گا۔ میں ہمیشہ سنتا آیا تھا کہ مکافات عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مگر اب اندازہ ہو گیا کہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آج بھلے ہی میرے پاس پھر سے سب کچھ ہے، مگر میں پھر بھی خالی ہاتھ ہوں۔ جیسے تمہارے ہاتھ محبت سے خالی رہ گئے تھے، ویسے میرے ہاتھوں سے سکون پھسل گیا ہے جو شاید اب مجھے کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ میں تمہارا گناہ گار تھا اور تم سے ہی معافی نہ مانگ سکا۔ اس کا گلا رون گیا اور آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ شاید دنیا کو یہی لگے کہ میں نے غلطی کی، احساس ہونے پر معافی مانگی اور مجھے معافی مل گئی، جس کے بعد سب ٹھیک ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پچھتاوے کی ناک مجھے ساری زندگی ڈستے ہوئے بے سکون رکھیں گے، کیونکہ مجھ سے غلطی نہیں، گناہ ہوا تھا۔ وہ دل دکھانے کا گناہ تھا جس میں کبھی میں بسا کرتا تھا، مگر میں اس دل کی قدر نہ کر سکا، جس کی معافی نہ مانگنے کا مجھے ہمیشہ ملال رہے گا، کبھی نہ ختم ہونے والا ملال۔ وہ قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے بسی سے بولا تھا۔ وہ روز اسی طرح یہاں آتا اور گھنٹوں اس سے لا حاصل معافیاں مانگتا رہتا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ اسے سن رہی ہوگی۔ اب وہ سن رہی تھی یا نہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا، لیکن اگر وہ سن رہی ہوتی تو کہیں نہ کہیں اسے یہ خیال ضرور آتا کہ وہ موم میرے عشق کی تاثیر سے ہوا، مگر یہ واقعہ بہت تاخیر سے ہوا۔ انتخاب۔ زندگی میں سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کئی لوگوں کو ایسے دھوکے ملتے ہیں کہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں، پر اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اگر غلط راہ پر چل بھی پڑیں تو باتوں سے سنبھل جاتے ہیں، جیسے عمر اور ارم، لیکن جو باتوں سے نہیں سمجھتے انہیں پھر ہاتھ سے سبق سکھاتے ہیں، جیسے سارم اور اریبہ۔ اریبہ سے غلطی ہوئی، اس نے کسی پر بھروسہ کر کے اپنی ماں کو دھوکہ دیا، پھر اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر اگر سچے دل سے توبہ کرتی اور اللہ سے اچھی امید رکھ کر ایک نئی زندگی شروع کرتی تو آج وہ بھی سب کے ساتھ خوش ہوتی۔ سارم سے بھی غلطی ہوئی، مگر اس نے شرمندہ ہو کر معافی مانگ لی، توبہ کر لی۔ اسے امید تھی اس کا رب ضرور بخش دے گا، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو وہی عطا کرتا ہے جو اس کے بندے اس سے گمان رکھتے ہیں۔ جیسے عافیہ نے اتنی مشکلوں کے بعد بھی ہمت نہیں ہاری، اللہ پر بھروسہ کر کے چلتی رہی، اور آخر میں اس کے اتنے صبر کا انعام اسے تبریز کی صورت میں مل گیا، اور تبریز کو عافیہ کی صورت میں، جس نے اپنی پاک محبت کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش میں 7 سال ہجر جھیلا، لیکن اگر وہ ارحم کی طرح بر وقت ہمت کر کے اپنے دل کی بات زبان پر لے آتا تو شاید یہ ہجر اس کے حصے میں نہ آتا، شاید اب کہانی کچھ اور ہوتی۔ اللہ پاک کسی جان پر بال برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ پاک کہیں بھی یہ نہیں فرماتا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی کی کوئی گنجائش نہیں، توبہ کے سب دروازے تجھ پر بند۔ اللہ پاک تو بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک وہ بہت مہربان، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر کیوں لوگ اس کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں؟ اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بہت وسیع ہے، ہمارے گناہ بہت چھوٹے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ ایک وسیع سمندر ہے، سمندر کے کنارے ایک پیڑ ہے، پیڑ پر ایک چڑیا، اور چڑیا کی چونچ میں مٹی ہے۔ پیڑ دنیا ہے، چڑیا ہم انسان ہیں، مٹی ہمارے گناہ ہے، اور وہ وسیع سمندر اللہ پاک کی رحمت۔
اگر چڑیا اپنی چونچ کھول کر مٹی سمندر میں گرا دے تو سمندر کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ چڑیا کا فائدہ ہوگا کہ اس کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ ایسے ہی جب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے سچے دل سے اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور بخشتا ہے۔ اس لیے اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ انہیں ہی نوازتا ہے جو اس سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ کبھی یوں بھی آ میرے روبرو، تجھے پاس پا کے میں رو پڑوں، مجھے منزل عشق پہ ہو یقین، تجھے دھڑکنوں میں سنا کروں۔ کبھی سجا لوں تجھ کو آنکھوں میں، کبھی تسبیحوں میں پڑھا کروں، کبھی چوم لوں تیرے ہاتھوں کو، کبھی تیرے دل میں پھنسا کروں۔ کبھی یوں بھی آ میرے روبرو، تجھے پاس پا کے میں رو پڑوں۔ ویورز، یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سب کے سپورٹ کا بہت شکریہ۔